بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کبھی آپ نے کوئی ایسا فقیر دیکھا ہے کہ جو صبح کے وقت تو مانگ رہا ہو لیکن رات میں اسے بادشاہ بنا دیا جائے؟ کوئی ایسا تنگ دست دیکھا ہے جس کی حالات میں اس قدر تنگی ہو کہ وہ خودکشی کا سوچ رہا ہو، اور شام کو ایسا ہو کہ وہ لوگوں میں بانٹ رہا ہو؟ ایک ایسی تصویر آپ کو بتانے والی ہوں، یقین کیجئے کہ جو منٹوں میں حالات بدل کے رکھ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جو آپ کی زبان سے لے کر آپ کے دل کو نور سے بھر دے گا، اور یہ نور آپ کے راستوں میں بکھیر دیا جائے گا۔ ہر چیز آپ کو واضح اور صاف نظر آئے گی۔ اس کی وجہ سے آپ کے راستے آسان ہوں گے، چاہے کتنے ہی مشکل سے کیوں نہ بھرے ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ایسی نظر عنایت کرے کہ آپ کی قسمت بدل دے، بہترین کر دے، شاندار بنا دے، اور آپ کو اتنا مالدار کر دے کہ آپ لوگوں کے دروازوں پر نہ جائیں اور کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کو اپنا حال نہ سنانا پڑے، جو آپ کی طرف دیکھے رشک کرے، آپ سے پوچھے کہ کیا ایسا عمل ہے، کون سی تسبیح ہے یا کون سا ایسا ذکر ہے جس کی وجہ سے اللہ کی ایسی نظر عنایت حاصل ہو گئی کہ آج آپ دینے والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جس سے بازی پلٹ جاتی ہے۔ یقین کیجئے قسمت بہترین ہو جاتی ہے، اور اس قدر آپ کو نواز دیا جائے گا جس قدر اس رب تعالیٰ کی شان ہے۔ آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اور جیسے ہی آپ کریں گے آپ کا وقت بدل جائے گا، کیونکہ آپ نے تسبیح عام دانے گھما کے، جیسے تسبیح پکڑ لیتے ہیں ہاتھ میں اور دانے گھماتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، نہ خود کو سمجھ لگتی ہے کہ کس طرح سے ہم کیا تسبیح میں کہہ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کس طرح سے بیان کر رہے ہیں، کن لفظوں میں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کہیں سے سن لیتے ہیں تو فوراً اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نہ اس کا آغاز دیکھتے ہیں، نہ انجام دیکھتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، نہ اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ یہ کس مقصد کے لیے اتاری گئی تھی، کیا بات تھی، اور کس شان میں یہ اتاری گئی ہے۔ لیکن آپ نے جو بھی عمل آج سے اپنے دل میں پکا تہیہ کر لیں کہ اگر آپ کو کوئی ایک لفظ بھی بتا دیتا ہے تو آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، آپ کو شناسائی ہو اس لفظ سے جو آپ لبوں سے ادا کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، اور اس کا نور آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ مکمل رابطہ اللہ سے پیدا کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں۔ اتنی عظیم الشان ہستی ہے، اتنی زیادہ وسعت والی، برکت والی ذات ہے کہ جب کوئی فقیر مانگتا ہے تو اسے بادشاہ بنا دیتا ہے، مقدر کے سکندر بدبختوں کو بنا دیا۔ یقین کیجئے ایسے ایسے ذریعے سے عنایت کیا کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ تو ابھی کل ہی دیکھا تھا، تنگ دست تھا، مجبور تھا، جس کے حالات اس قدر بہترین، اس قدر شاندار، بے شک وہ قادر ہے کہ لمحوں میں آپ کا مقدر بدل دے۔ آپ نے اس یقین کے ساتھ ہی رابطے میں آنا ہے، رب کی طرف رجوع کرنا ہے کہ بے شک وہ میرے قدموں کو، اس کے اپنی طرف رجوع کرنے والے قدموں کو، بڑھنے والے قدموں کو سنبھالے گا، مجھے تھامے گا اور مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ بے شک اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہمارا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بے شک وہ جب عنایت فرما دیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس بندے کا مقدر بہترین بنانا ہے اور یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کرنا ہے، تو اسے راستے بھی دکھا دیتا ہے۔ آپ نے ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دیروں سے، بدبختی سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ وظیفہ ہے۔ کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود یہ ذکر بھیجا، جس کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور تمام ولی اولیاء اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے ذاکر شاکر بھی اس تسبیح کو کرتے ہیں اور اس کا فیض اٹھایا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے منہ سے میں نے اس کلمات کو سنا، اور یقین کیجئے کہ میں نے بھی اسے خود پڑھا ہے۔ یقین کریں کہ جو مانگا وہ عطا ہوا، حالات بہترین سے بہترین ہوئے، تنگ دستی سے نجات ملی۔ آج ماشاءاللہ اللہ کا حکم، اللہ کے اذن سے آج اس کی مرضی کے ساتھ بہترین حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ بھی کیجئے، آپ
کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ نیت جو کہ ہر وظیفے کے لیے بہت ضروری ہے، جس کو ہم چلتے پھرتے کر لیتے ہیں اور کافی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ بیٹھ کر تسلی سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے وہ الفاظ، اپنی وہ بے بسی بے کسی بیان کرنی ہے کہ اللہ اس وقت مجبور ہوں اور بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، سب طاقتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ میں عاجز بندی تیرے دیے ہوئے راستے پر چل رہی ہوں، تیرے بتائے ہوئے کلمات پڑھنے والی ہوں، تو انہیں قبول فرما، میری مدد فرما، کہیں غلطی ہو، کوتاہی ہو، کمی ہو تو درگزر فرمانا، ٹھیک ہے۔ اور نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تنگ دستی ہے، وہ سب ختم کر دے۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کو بتائیں، نیت کریں کہ اس نیت سے آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو اس کی رضا ہے کہ وہ راضی ہو، کہ جب پریشانی آئی، تنگ دستی آئی تو کسی غیر اللہ کو نہیں پکارا، اپنے حقیقی معبود کی طرف رجوع کیا، اسی سے مانگا۔ بے شک اسے خود سے مانگنا پسند ہے کہ کوئی بندہ رب کی ذات سے مانگے تو اللہ اسے پسند فرماتا ہے، جھڑکتا نہیں ہے، منہ نہیں پھیرتا، دروازے بند نہیں کرتا۔ تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے 313 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، لیکن اس کے شروع میں ایسا کیجئے گا، آپ کی جیب میں اگر کچھ پیسے ہیں تو اسے صدقے کے طور پر دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی فقیر کو دے دیں، جیسے آپ پسند کرتے ہیں اسی طرح سے یہ پیسے دے دیجئے، شرمائیے مت۔ اگر تھوڑے بھی ہیں، اگر جتنے بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ نے دے دینے ہیں۔ یہ خفیہ صدقہ ہے جس کا وعدہ اللہ کا ہے کہ اگر کوئی دے دے تو 10 دنیا اور 70 آخرت میں دوں گا۔ یہ وہ نیت کر کے آپ نے دینے ہیں کہ اللہ یہ وہ صدقہ ہے جس کے بدلے میں تیرا وعدہ ہے کہ تو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یہ میں تیرے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والے کو خسارہ نہیں ہوتا، یقین رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی بہت مدد کرے گا۔ پھر آپ نے اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیے اور بہت ہی پیارے طریقے سے پڑھیے، رک رک کر، بہت سمجھ کر، بہت خوبصورتی کے ساتھ ان الفاظ کو جو آپ کو اسکرین میں نظر آ رہے ہیں ان کو پڑھیے گا۔ یہ بہت ہی زبردست کلمات ہیں، یہ تقدیر بدلنے کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ پورے یقین کے ساتھ، اور صرف پڑھنا ہی نہیں، اس کا آپ نے اطلاق دل پر بھی کرنا ہے، دماغ پر بھی کرنا ہے، قدموں پر بھی کرنا ہے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ سے ڈر گئے ہیں، دھوکہ نہیں کرنا چاہتے، کسی کو فریب نہیں دینا چاہتے، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے معاملے میں اللہ سے ڈر گئے ہیں، دنیا کے معاملے میں، مخلوق کے معاملے خدا سے خوف زدہ ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو گمراہی میں آئے، جو نافرمانی میں آئے۔ بے شک اللہ کی فرما برداری میں ہر قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے سے رزق دے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سوچ بھی نہیں ہوگی، اللہ ایسے عطا فرمائے گا۔ تو یہ آیات پڑھنی ہے آپ نے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بہت ہی پیارے کلمے ہیں، ان کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کے ان کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھ کر کہ کس طرح سے کن الفاظ میں قرآن میں یہ آیت اتاری گئی ہے، آپ کے دل و دماغ میں اس کی روشنی جانی چاہیے، نور پیدا ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف آنا چاہیے، اس کی محبت آنی چاہیے کہ وہ کیسے ان بندوں کو نوازتا ہے جو اس کی فرما برداری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ 313 بار پڑھیے، ایک دن پڑھ لیجئے، 2 دن پڑھ لیجئے، آپ نے 7 سے 11 دن تک اسے لگاتار پڑھنا ہے۔ لیکن یقین کیجئے اگر آپ کی نیت ہوگی نا کہ میں نے ابھی اللہ سے جولی بھر کر لینا ہے، اٹھنا ہے، تو اللہ آپ کو اسی وقت نواز دے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑی دیر لگا دے، 2-3 دن لگ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ پہلی بار جب اللہ کو محبت سے پکاریں، خوف سے پکاریں، امید سے، یقین سے پکاریں، اسی وقت کہیں ہاں میرے بندے بول، اور آپ جو دعا کریں وہ قبول کر لیں۔ تو بہترین لفظوں میں اپنے لیے دعا کیجئے رزق کے لیے، اور ایسا رزق جس میں پریشانی نہ ہو، خیر ہی خیر ہو، کسی بیماری میں، تکلیف میں، تنگ دستی میں نہ لگے، بلکہ آسانیوں میں، بہترین چیزوں پر، بہترین نعمتوں پر آپ کی قیمت لگے، آپ کے پیسے لگیں، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کرم ہوگا۔ آپ جب اس عمل کو کریں گے تو
دعائیں ہی دیں گے، کیونکہ یہ عمل اس قدر خوبصورت ہے کہ آپ یقین کریں کہ کیسی مشکل تھی، مجھے بھی پیسوں کی بہت سخت ضرورت پڑی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کس سے مانگوں اور کیوں مانگوں اور کیسے مانگوں۔ تو میں نے ان آیات کو بڑے دل سے پڑھا، بہت محبت سے پڑھا اور اتنے یقین سے پڑھا کہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی مجھے یہ تصور میں تھا کہ میرا رب مدد کا انتظام فرما رہا ہے، کیونکہ ہر ہاتھ کے پیچھے بے شک اسی کا ہاتھ ہے۔ وہ جب دینا چاہتا ہے تو بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ خود سوچتے ہیں کہ ہم فلاں کے لیے یہ کریں، فلاں کے لیے وہ کریں، بس وہ نوازنے پر آئے تو بہترین راستے خود ہی انتخاب کر لیتا ہے۔ اب میں نے پڑھنا شروع کیا، بڑے دل سے پڑھتی رہی اور یقین کریں کہ شام تک اللہ تعالیٰ نے میری بہترین انداز سے مدد کی اور اس کے بعد سے رزق کے ایسے راستے کھلے جو ابھی تک الحمدللہ بند نہیں ہوئے۔ اللہ خیر والا معاملہ فرمائے، آگے بھی مزید رزق عطا فرمائے، خوشیاں دے، سکون عطا کرے، برکتیں دے۔ تو آپ بھی اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور جب 11 دن آپ کے مکمل ہو جائیں، یعنی 7 دن یا 11 دن پورے ہو جائیں، آپ نے پڑھ لیا اور آپ کو چاہیے کہ آپ اسے پڑھتے رہیں، مشکل نہیں، اس کی تعداد کم کر دیں، 100 بار روزانہ پڑھ لیں، 50 بار یا 11 بار، لیکن چھوڑیں نہیں۔ اور جب 11 دن یا 7 دن مکمل ہو جائے، کیونکہ یہ وظیفے کا حصہ ہے، وظیفے کی یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ کسی جگہ کا انتخاب کریں تو اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنی جب تک آپ دعا نہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے وظیفے کے طور پر اسے پڑھنا ہے 7 یا 11 دن، اور ویسے آپ اگر پڑھنا چاہیں کسی بھی نماز کے بعد 100 بار اسے پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ملے گا۔ اور یہ بات کہ جب 11 دن پورے ہو جائیں تو آپ نے کچھ چیز تقسیم کرنی ہے، جیسے گولیاں، ٹافیاں ہو گئی ہیں، کچھ گھر میں پکا کر حلوہ وغیرہ، چاول، دال، روٹی، جو بھی آپ دینا چاہیں آپ کو ملے گا ضرور، آپ اسی میں سے دیں گے جو آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرا رزق بڑھا دے، اس میں آسائش عطا فرما، میرے حالات بہترین کر دے، اور اللہ نے دروازے کھولے ہیں، اگر رزق کے کھول دے گا یہ یقین رکھیے گا، اس میں سے آپ نے بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے اور اپنی عادت بنانی ہے کہ ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں یا جمعے میں آپ نے کسی بھی دن، آپ کوئی بھی دن کا انتخاب کریں کہ میں اللہ کی راہ اس کے دیے ہوئے رزق سے تقسیم کروں گا، انشاءاللہ یہ کروں گی، جو بھی ہے وہ اپنی نیت میں رکھے، انشاءاللہ وہ دیکھے گا کیسے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، رحمتیں کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ دعا بھی کریں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں آسانی کرے، رزق فراخ کرے، کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، کسی دروازے کی طرف دیکھنا نہ پڑے، اس کی بارگاہ سے اٹھ کر کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ اللہ ایسی دعاؤں کو قبول فرمائے کہ ہمیں دلوں کو راحتیں نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔